او یار حوالے رب دے تے میلے چار روئیں گے لوگ میرے بعد صدیوں کہ ایک خادم وہ آیا تھا. ہائے 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 ہائے. میرے آقا و مولا کی گستاخی ہو رہی ہے، حضور کی بے ادبی ہو رہی ہے. اور امام مالک نے فرمایا تھا حضور کی اگر کوئی گستاخی کرے اس کو مار دو، قتل کر دو. اگر مار نہ سکے امت تو امت خود مر جائے. وہ درویش اس نے کہا یہ بے دردوں کا ماحول ہے، یہ درد سمجھتے ہی نہیں، انہیں احساس ہی نہیں کہ عشق کیا ہوتا ہے، محبت کیا ہوتی ہے، محبوب کی تعظیم کیا ہوتی ہے، محبوب کی عزت کیا ہوتی ہے. وہ چھوڑ گیا، وہ جا رہا ہے، چلا گیا. حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم حبیب محتشم خطیب امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم نے آثار قیامت جو بیان فرمائیں، علامات قیامت، قیامت سے پہلے آنے والی نشانیاں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا علم اٹھتا جائے گا، علم اٹھتا جائے گا، علم اٹھتا جائے گا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ سے مروی ہے، قال فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ بندوں سے علم کو سینوں سے کھینچ کر نہیں، نکال کے نہیں اٹھائے گا، بلکہ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ علماء کو اٹھاتا جائے گا، علم اٹھتا جائے گا. حتیٰ اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ایک عالم بھی باقی نہیں چھوڑے گا. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. فسئلوا، جاہلوں سے مسئلے پوچھیں گے، سوال ہوں گے، سوال کیے جائیں گے. فافتوا بغیر علم، وہ جہالت پر مبنی فتوے دیں گے، علم نہ ہونے کی وجہ سے غلط فتوے دیں گے. دلوا فاضلوا فضلوا واضلوا،
وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ علم اٹھتا جا رہا ہے، علماء اٹھتے جا رہے ہیں۔ اس سن 2020 میں اہل سنت و جماعت کہ کوئی ایک نہیں، بیسیوں وہ علماء جن پر علم ناز کرتا تھا، جو فخر تھے علم اور علماء کی دنیا کے، امام تھے، پیشوا تھے اور مقتدا کی حیثیت رکھتے تھے، جن کے پیچھے ایک زمانہ چلتا تھا۔ ایسے لوگ ایک ایک کر کے اٹھ رہے ہیں، اور جو جاتا ہے پیچھے پھر اس کے جانے کے بعد ہمیں کوئی یہ بھی نہیں نظر آتا کہ نعم البدل تو چھوڑیں، اس کے بدل، صرف بدل، اس کے بدلے میں کوئی ہو، نعم البدل اس سے اچھا بدلہ تو نہیں۔ جو جا رہے ہیں ان کے برابر کا بھی ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، دور دور تک ایک سخت تکلیف دہ صورتحال ہے، درد ہے، اذیت ہے، ایک کرب ہے۔ گزشتہ روز آپ سب کو پتہ ہے امیر المجاہدین ملت کے پاسبان، اسلام کی شان، اہل سنت و جماعت کی عزت اور فخر، علماء ربانیین میں سے ایک عالم ربانی، ایک اللہ والے عالم، غیرت کا پیکر، حمیت کا مجسمہ، وہ جس کے ایک للکار سے یہاں سے لے کر تو مغرب تک ایک راشہ طاری ہو جاتا تھا، جو تھا تو معذور، جسم تو اس کا آدھا تھا، پر بات اس کی صرف مکمل نہیں، اس کی بات اکمل تھی۔ اس کے ہر بول میں اسلام کا درد تھا، اسلام کی عزت کی بات تھی، اسلام کے وقار کی بات تھی۔ اس کی ہر تقریر میں میرے آقا و مولا کی عزت کی رکھوالی کا پیغام تھا، ناموس رسالت کے تحفظ کی بات تھی۔ ہزارہا علماء کے استاد، استادوں کے استاد، علماء کے استاد،
حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین ردوی صاحب قدس سرہ العزیز ونور اللہ مرقدہ اس کے پاس غیرت تھی تو انتہا کی، اور عشق تھا تو وہ بھی انتہا کا، انتہا کا۔ روز روز ایسے لوگ نہیں آتے، صدیاں روئیں گی، زمانے روئیں گے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اس سے برداشت ہی نہیں ہوا کہ ہم رہیں ہمارے ہوتے ہوئے حضور کے خلاف یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہو، اس کو گوارا ہی نہیں تھا۔ اور جاتے جاتے بھی اس نے تاریخ رقم کی، بیماری کی حالت میں بھی وہ یہاں سے چلا اور سردی میں وہ اسلام آباد جا بیٹھا، بخار، معذور، کمزوری، بڑھاپا۔ اور اس نے جاتے ہوئے بھی کہا کہ یا رسول اللہ بروز محشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا، آقا جی تمہارا ہوں، صرف تمہارا یا رسول اللہ۔ وہ صرف کسی ایک جماعت کا سربراہ نہیں تھا، وہ کسی ایک جماعت کا عالم نہیں تھا، ایک تنظیم کا عالم نہیں تھا، وہ مشرق سے مغرب تک رہنے والے سنیوں کا عالم تھا۔ وہ ہم سب کی عزت تھے، وہ ہم سب کی شان تھے، شان۔